اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج بہت ہی اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور یہ خبر جو ہے روزانہ بن رہی ہے اخبارات کی زینت اور ٹیلی ویژن چینل کے اوپر دکھائی جا رہی ہے، اور یہاں پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اس اعتبار سے ادا کر رہا ہوں کہ یہ جو کام ہے یہ ایسے ملکوں میں ہو رہا ہے کہ جو بہت سویلائزڈ معاشرے کہلاتے ہیں، جو بڑے متمدن معاشرے کہلاتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ انسانی حقوق کے جو ہے وہ علمبردار ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مذہبی آزادی کا پرچم جو ہے وہ سربلند کیے ہوئے ہیں۔ یہ ان ممالک کے اندر ہو رہا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ رواداری کے، انسانی احترام کے رشتوں کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ قرآن پاک کو روزانہ کسی نہ کسی ملک کے اندر جو ہے وہ نظر آتش کرنے کا واقعہ، اس کو شہید کرنے کا واقعہ ہو رہا ہے۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے یہ تو بعد میں بات بتاؤں گا۔ سب سے پہلے یہ چیز غور کرنے کی کہ کہاں پہ ہو رہا ہے، سویڈن کے اندر، ہالینڈ کے اندر، ڈنمارک کے اندر، اور یہ جو ہے یہ بڑے اہتمام کے ساتھ کر رہے ہیں ملک، اور یہ ملک جو ہے کہنے کو تو سویلائزڈ معاشرے ہیں، بڑے متمدن معاشرے ہیں، یہاں پر بڑے تعلیم یافتہ لوگ رہتے ہیں، یہاں بڑے دل کے لوگ رہتے ہیں، جن کے دل جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں ہر ایک کے لیے، ہر ایک کو وہ واہ کرتے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ جان لیجئے کہ اس اعتبار سے کہ یہ متمدن معاشرے جو ہے یہ کس قدر گرے ہوئے ہیں، اور ان کے چہرے کس قدر جو ہے وہ اٹے ہوئے ہیں گندگی کے ساتھ، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی فردی جو ہے فرد کا عمل نہیں ہے، کسی فرد کا عمل نہیں ہے۔ یہاں پر کیا ہوا ہے کہ تینوں جگہ کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ فرد نے وہ کام جو ہے وہ سر انجام دیا۔ یہاں کی ایکسٹریم رائٹ جماعتیں کہ جو کہنے کو یہاں کی جو ہے وہ طالبانائزیشن کی طرف بڑھ رہی ہیں، یعنی کہ یہ ویسٹرن طالبانائزیشن ہے کہ جس کے یہ علمبردار ہے، ان کی طرف سے ہوئی ہے، لیکن حکومتوں کو نے باقاعدہ اس کی اجازت دی ہے، اور یہ جو ہے مسلمانوں کے جو ہے وہ ایمبیسیز کے سامنے جو ہے کیا جا رہا ہے، اکثر ٹرکی کے جو ہے وہ ایمبیسی کے سامنے کیا گیا ہے، کیونکہ ٹرکی جو ہے وہ یورپ کے بالکل ساتھ آتا ہے، تو لہٰذا اس میں جو ہے مسلمانوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے، اور حکومتوں کی اجازت سے کیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ اس حالانکہ عمل کے اوپر روکا جانا چاہیے، اس کی مذمت ہوتی، لیکن یہاں پر جو ہے کہ اس کو اجازت دی جا رہی ہے، اور اس کو باقاعدہ جو بھی یہ عمل کر رہا ہے اس کو باقاعدہ پروٹیکشن دی جاتی ہے کہ وہاں پر اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کرے، اس کے اوپر کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو یہ معاملہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی ایسے الٹ اپ نہیں ہو رہا، یہ ایک باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے۔ اور وہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بارے میں اس قرآن پاک میں ہی فرمایا گیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، اور یہ ذکر جو ہے یہ پوری دنیا کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند کیا گیا تا قیامت رہے گا۔ اور جیسا کہ سورہ توبہ میں ہم مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اور وہ کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، اگر تمہیں اپنے ماں باپ، اگر تمہیں اپنی اولاد، اگر تمہیں اپنے بھائی، اگر تمہیں اپنی ذات و برادری یہ بلند تر ہے، اور اگر تمہیں اپنے کاروبار، اگر تمہیں اپنی جائیدادیں، حویلیاں اور دیگر جو معاملات ہیں، اگر یہ محبوب ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی کہ جو بھی دنیاوی محبتیں ہو سکتی ہیں، جسے اقبال نے بڑے اچھے جو ہے وہ مصرے کے اندر پرویا ہے کہ یہ مال و دولت و دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ چیزیں ہیں جو انسان کے پاؤں کی بیڑی بنی ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ یہ محبوب نہیں ہونی چاہیے تمہیں اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، اور فرمایا کہ اگر یہ تمہیں محبوب ہے ان تینوں چیزوں کے اوپر، تو فرمایا فتربصوا، جاؤ دفع ہو جاؤ، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فیصلہ فرما دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں فرمایا گیا، اور یہ اسی لیے فرمایا گیا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کی تمام شخصیات سے زیادہ ہمیں محبوب ہے، لہذا یہی محبت کا تقاضا ہے۔ اور اس کو کھرچنے کے لیے جو ہے کبھی وہ سلمان رشدی کو کھڑا کیا جاتا ہے، کبھی تسلیمہ نسرین کو کھڑا کیا جاتا ہے، کبھی کسی اور کو کھڑا کیا جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ کسی اعتبار سے جو ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے اوپر چھیڑے اڑانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ ساری کوششیں اس حوالے سے ہے تاکہ وہ جو چیز وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اس میں کوئی کمی کی جائے تو وہ کمی کبھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلند کیا گیا ہے، اور وہ کبھی بھی جو ہے وہ کوئی بھی شخص اس میں کامیاب نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ
کہ یہ قرآن حکیم کی طرف کیوں ہوا، کہ جیسے کہ قرآن حکیم کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے کہ نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر ایک واحد مذہبی کتاب ہے کہ جو تحریف نہیں جس کے اندر ہو سکی، جس کے اندر کوئی انسانی خیالات کو ٹھوسا نہیں جا سکا۔ حالانکہ متعدد دفعہ کوششیں ہوئی کہ قرآن پاک کو جو ہے وہ جعلی بنا کر دنیا کے اندر پھیلائے گئے، تراجم اور ان کی آیات کی ترتیب بدل کر پھیلائے گئے، تاکہ یہ کہا جا سکے دیکھیں جی یہ تو قرآن دو قسم کے ہیں، ایک میں آیت یہاں پر آئی ہے یا دوسرے میں وہاں پر آئی ہوئی ہے۔ پھر پاکستان میں ایوب خان کے دور میں یہ کوشش ہوئی کہ عربی متن کو ختم کر دیا گیا اور صرف ترجمے کی جو ہے وہ کتابیں چھاپ دی گئی کہ یہ ترجمہ ہے، اور تاکہ یہ کہ عربی جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور تراجم میں پھر جس طرح کی تحریف بھی ہو سکتی ہے وہ ہم نے اب بھی کی ہوئی ہے وہ، لیکن یہ تھا کہ اس میں عربی متن جو ہے وہ ختم کر دیا گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد پھر جب یہ تقاضا زور پکڑا، اس کی مخالفت ہوئی، تو اس کے بعد یہ کیفیت ہوئی کہ عربی متن کے نیچے جو ہے وہ اردو لکھا جائے گا، لیکن اصل جو ہے قرآن وہ عربی کا قرآن ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں چونکہ ہمارے نزدیک بہت محترم ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے وہ زق لگانے کی ہر دفعہ کوشش کی جاتی ہے، جس میں بارہا دفعہ ان کو ناکامی ہوئی ہے، اور اس ناکامی کی وجہ سے جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزوں کی اہمیت جو ہے وہ مسلمانوں کے دلوں میں ختم کر دی جائے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر جو ہے کئی دفعہ میں نے یہاں پر کوڑے دانوں پر دیکھا ہے کہ بہت سے بکس کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، اس میں مذہبی کتابیں بھی ہوتی ہیں، اس میں یہاں پر بائبل کے نسخے بھی پڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک وہ اہمیت نہیں رہی اس کی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے بائبل کو اگر کوئی شخص نظر آتا ہے، حالانکہ مسلمان تو کم از کم کوئی بھی جو ہے یہ فیل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے نزدیک تو وہ بھی آسمانی کتاب ہے، لیکن چونکہ تحریف ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بالکل ہی سرے سے ختم ہو گئی ہے، لیکن وہ آپ کو ڈھیروں پر بھی ملے گی۔ اس کو نظر آتش کر دیں گے تو شاید آپ کے خلاف کوئی رد عمل نہ ہو، لیکن کسی ملک کے آئین کو آپ جو ہے اس کی کاپی کو جلانے کی کوشش کریں گے تو آپ کے اوپر بغاوت کا مقدمہ ہوگا، آپ کے اوپر غداری کا مقدمہ ہوگا۔ لیکن چونکہ ہم نے قرآن کو اپنی زندگی کا دستور نہیں بنایا، تو وہ یہ سمجھتے کہ یہ بھی جو ہے اسی طرح کا ہے، اس کو جو ہے وہ نظر آتش کر کے یا اس کو شہید کر کے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا جائے۔ تو ناظرین محترم، یہ جو ہے یہ کام اس لیے ہو رہا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اور حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی جو ہے وہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لی ہے۔ اس معاملے کے اوپر اب ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ حالانکہ یہ تو حکومتی سطح کے اوپر ہونا چاہیے، لیکن کسی کو بھی انفرادی سطح کے اوپر اس میں کسی قسم کا جو ہے وہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں جو ہے ہماری جو غیرت ایمانی ہے اس کو ہم حرکت دیں، اور اس میں جو ہے وہ ہم کوشش یہ کریں کہ لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو اس کے اوپر عمل کے لیے جو ہے وہ آمادہ کریں، تاکہ ہم جب قرآن مجسم خود بن جائیں گے، جیسے کہ حضرت عائشہ سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جو ہے وہ طرز عمل یا اسوہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تم نے قرآن کو نہیں دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اسوہ حضور کا پوچھا، انہوں نے کہا حضور کا اسوہ وہی ہے کہ جو قرآن کے اندر بیان کیا گیا۔ لہذا ہمارے اندر بھی جب قرآن اترے گا نہیں، ہمارے عمل سے ظاہر نہیں ہوگا، تو ظاہر بات ہے کہ اسی طرح سے بے حرمتی ہوتی رہے گی، اسی طرح سے جو ہے اس کو نظر آتش کیا جاتا رہے گا، اسی طرح سے قرآن پاک کے نسخوں کو شہید کیا جاتا رہے گا۔ لیکن اس عمل کے دوران جو ہے وہ کسی فرد واحد کو یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی بے گناہ کی جان لے، کسی کے اوپر جو ہے وہ یہ حملہ کرے۔ یہ جو ہے مسلمان حکومتوں کا کام تھا، لیکن حکومتیں آپ کو پتہ ہے کہ سارے کے سارے حکمران جو ہے وہ زنخواہ ہیں، وہ خواجہ سرا ہیں، لہذا ان کے ہوتے ہوئے اسی طرح کے معاملات ہوتے رہیں گے۔ لیکن اس میں جو ہے ہمیں آج خود جو ہے انفرادی عمل ایسا نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ یہاں پر چرچوں کے اوپر حملے ہوئے ہیں، تو اس طرح کے حملے نہیں ہونے چاہیے، لیکن یہ ایکشن ہوتا ہے تو پھر اس کا رد عمل ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ معاشروں کے اندر طالبانائزیشن آتی ہے، کیونکہ آپ پہلے خود عمل کرتے ہیں، جس طرح سے آپ نے افغانستان اور عراق کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی، تو اس کے بعد اگر آپ یہ سمجھے کہ ظلم بھی ہے اور امن رہے تو یہ کیفیت کبھی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ان لوگوں کو سمجھائیے، ان کو بتائیے کہ یہ اس طرح کا معاملہ اگر آپ کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس سے پھر جو ہے وہ بعض لوگ جو ہے انفرادی سطح پر اس طرح کے اعمال کر سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اور جس چیز کا آپ سب سے زیادہ تذکرہ کرتے ہیں کہ جی یہ فنڈامنٹلزم آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ جو ہے یہ اسلامی فوبیا ہے، اور یہ فوبیا جو ہے اس کے اندر یورپ دن بہ دن جو ہے وہ ڈوبتا جا رہا ہے، اور یہاں پر دیکھ لیں آپ جو پاپولسٹ جو ہے سیاست وہ عام ہو رہی ہے، اسی طرح سے دیکھ لیں کہ رائٹ ونگ کی جماعتیں جو ہے وہ پنپ رہی ہیں، لیکن اس میں جو ہے ہمیں ہوش کے ناخن لینا ہوگے اور لوگوں کو اویئر کرنا ہوگا کہ یہ کام جو ہے یہ جو ہے انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے، مذہبی آزادیوں کے اوپر بھی حملہ ہے،
اور مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانے کے مترادف ہے، اور مسلمان کوئی چھوٹی موٹی آبادی نہیں ہے، ملک بھی جو ہے وہ کافی زیادہ ہے، لیکن یہ جو ہے یہ چیز ان لوگوں کو باور کروانے کی کوشش کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارسلونا میں پہلی بار بوفے 22 سے زائد آئٹم کے ساتھ پاکستانی اور انڈین کھانوں کا بھرپور سواد، حبیب ولیج ریسٹورنٹ۔ فیملیز کے لیے پرسکون ماحول، کشادہ حال، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے آئیڈیل مقام، الکوہل سے پاک اور حلال پکوان ہماری پہچان، شیشہ اور پول ٹیبل کے شوقین کے لیے آئیڈیل جگہ، خوبصورت تراسا بارسلونا کے ساحل کے قریب سینٹرو کمرشیال لا ویا میں واقع۔ ہمارا پتہ یہ ہے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ، کائیے استے نمبر 9، نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔